قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. یہ کتاب الجنائز کی 7ویں حدیث ہے۔ مشہور صحابیہ، فاضلات صحابیات میں سے ام عطیہ انصاریہ ہیں، جو مسلمان عورتوں کو وفات کے بعد غسل دلانے میں مہارت رکھتی تھی۔ ان سے روایت بھی کئی ایک آئی ہے حدیث میں، بہت سی روایتوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں منع کر دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا جنازے کے پیچھے لگنے سے۔ نہی کا ذکر نہیں ہے، فی المجہول ہے نہینا، ہمیں منع کر دیا گیا، ہمیں روک دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ عہد نبوی میں امر و نہی کا اختیار اور حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ صحابہ کرام کو کسی چیز کا حکم دینے والے اور کسی چیز سے منع کرنے والے اور بھی شریعت سے متعلق اوامر و نواہی کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اس لیے جب کوئی صحابی کہے امرنا بکذا ونہینا عن کذا، ہمیں ایسا حکم دیا گیا، ہمیں اس چیز سے روکا گیا، تو یہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، گویا کہ عامل اور ناہی، حکم دینے والے اور منع کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی وہی لفظ ہے نہینا، ہمیں منع کر دیا گیا، یعنی ہمیں منع کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس چیز سے منع کیا گیا؟ اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے چلنے سے، جنازوں کے پیچھے لگنے سے، یعنی جنازے کو الوداع کہنا، جنازے کو اس کے مسلل جنازے تک لے جانا، مردوں کے پیچھے ان کی جنازہ کی نماز پڑھنا۔ جو لوگ تشییع الجنازہ کرتے ہیں، جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، نماز کے لیے مسلل جنازہ میں جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کے سنگین معاملہ یہ ہوگا کہ قبرستان تک جائے، عورتیں قبرستان تک جائیں اور وہ وہاں کفن میں، دفن میں اور مٹی دینے میں شریک رہیں، تو یہ معاملہ اور بھی سنگین ہوگا۔ تو کہا گیا کہ جنازے کے پیچھے نہ لگیں عورتیں۔ گویا کہ عورتوں کے لیے جنازے کے پیچھے جانا، جنازے کے پیچھے مسجد سے یا گھر سے باہر جانا، مسلل جنازہ پر جانا، وہاں مردوں کے پیچھے نماز پڑھنا، یا پھر اور بھی اس سے آگے بڑھ کر کے قدم قبرستان میں جانا اور مٹی میں شریک ہونا، یہ امر ممنوع ہے۔ گویا کہ یہ ذمہ داری جنازہ کو قبرستان تک لے جانے، جنازے پر نماز پڑھنے اور قبر میں دفن کرنے کی ذمہ داری شرعی طور پر کس کی ہے؟ مردوں کی۔ عورتیں اس عمل میں شریک نہیں ہوں گی، ان کو منع کر دیا گیا۔ ام عطیہ کہتی ہے وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، اور ہم پر عزم نہیں کیا گیا، یعنی تاکیدی حکم نہیں دیا گیا، یعنی تاکیدی طور پر منع نہیں کیا گیا۔ گویا یہ اپنی سمجھ سے سمجھ رہی ہیں، یا قرائن احوال سے انہوں نے سمجھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز بیان سے یا آپ کے تیور سے، کہ بہت سختی سے منع نہیں فرما رہے ہیں، منع تو کر رہے ہیں لیکن بہت سختی سے منع نہیں فرما رہے ہیں۔ عزیمت کہتے ہیں الحکم مؤکد، الحکم ثابت للدلیل شرعی، شرعی دلیل سے جو بات تاکیدی طور پر ثابت ہوتی ہے اس کو عزیمت کہتے ہیں۔ گویا کہ بہت سختی کے ساتھ تاکیدی طور پر آپ نے منع نہیں فرمایا۔ عزیمت ہوتا ہے، ایک رخصت ہوتا ہے کہ وہ حکم جو پہلے حکم کے مخالف آئے کسی معارض کی وجہ سے، دلیل معارض کی وجہ سے، پہلے حکم کے خلاف جو حکم آیا، الحکم ثابت المخالف للدلیل، جو حکم آئے دلیل کے مخالف ہو لیکن کیوں؟ معارض، کوئی معارض ہے وہاں، جیسے کہ مردار کا کھانا اصلاً کیا حکم ہے؟ حرام، لیکن دلیل معارض آ گئی، فمن اضطر غیر عاد ولا باغ، یا غیر باغ ولا عاد،
اگر حالت اضطرار میں ہو تو مردار کھا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا رخصت۔ مخمصہ کی حالت، اضطراری حالت، جان کلی کی حالت، جان جانے کی حالت، یہ رخصت والی حالت ہے۔ اور عزیمت کیا ہوا کہ مردار کھانا حرام۔ بہرحال یہ عزیمت اور رخصت یہ اصول فقہ کی اصطلاحیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہے۔ پہلا حکم جو تاکیدی طور پر دلیل سے ثابت ہوتا ہے اس کو عزیمت کہتے ہیں، کسی عذر کی وجہ سے، کسی معارض کی وجہ سے، کسی مشقت کی وجہ سے جو حکم اس کے خلاف آتا ہے، جس میں رخصت ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، آسانی دی جاتی ہے، اس کو رخصت کہتے ہیں۔ بہرحال یہ واجب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مستحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور عزیمت نہیں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تحریم کے ساتھ بھی، اور کراہت کے ساتھ بھی۔ یہ چار حکم کے ساتھ عزیمت اور رخصت آ سکتی ہے۔ تو ممانعت کے اندر یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیمت نہیں فرمائی، یعنی تاکیدی طور پر نہیں فرمایا۔ گویا کہنا کیا چاہتی ہے کہ مکروہ ہے عورتوں کا جانا، اگر چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ باقی رہا کہ اکثر اہل علم نے کہا کہ جنازے کے پیچھے عورتوں کو جانا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقہ سے قبرستان کی زیارت کرنا، قبروں کی زیارت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو ابھی قبر کی زیارت کا نہیں ہے، یہ صرف جنازے کے پیچھے جانا، تاکہ جنازے کے پیچھے مردوں کے پیچھے سب بستہ ہو کر کے نماز پڑھے اور دفن میں شریک ہوں، اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں آئی بھی ہیں تاکید کے طور پر، لیکن سند میں کلام ہے، جیسے سنن وغیرہ میں روایت ہے، ترمذی وغیرہ میں، کہ صاحب عورتوں کے جنازے میں کچھ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لاش کو اٹھا سکتی ہو جیسے مرد اٹھاتے ہیں کندھوں پر؟ جی کیا تم قبریں کھود سکتی ہو، قبر کھود سکتی ہو جیسے مرد کھودتے ہیں؟ کیا قبر میں اتار سکتی ہے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر ارجعنا معذورات غیر ماجورات، گناہوں کے ساتھ لوٹو، اجر کے ساتھ نہیں، یعنی گناہ لے کر کے لوٹو گی اگر جاتی ہے تو۔ حدیث میں کلام ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن اور بھی دوسری روایتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ قبرستان سے آ رہی ہے، تو کہا کہ اگر تم کہاں گئی تھی؟ کہا کہ وہ میت کے گھر تک گئی تھی، خبردار اگر تم جاتی قضا تک یعنی قبرستان تک تو ایسا اور ویسا سخت وعید آپ نے فرمایا۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یا لعن اللہ زوارات القبور، یا زائرات القبور، اللہ نے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں یہ ہے کہ صاحب یہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں بلکہ میت پر جنازہ پڑھنے کے لیے مسلل جنازہ تک جا رہی ہے یا دفن میں شریک ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ یہ کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے کہ صحابیہ ہے، صاحب معاملہ ہے، اور انہوں نے سمجھا ہے، عربی جاننے والی ہیں، تو قرائن سے انہوں نے سمجھا ہوگا، تو نہ یہ ترجیحی پر محمول کیا جائے، لیکن اکثر اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ تحریمی ہی ہے۔ تاکید نہ کرنا، صرف منع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ خبردار عورتوں تم جنازے میں نہیں جا سکتی یا مت جاؤ، یہ خود حرمت پر دلالت کرنے، حرمت پر دلالت کرنے کے لیے اتنا ہی کہا، بہت تاکید کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل نہیں کی اصل کیا؟ الاصل فی النہی الحرمہ، نہیں کی اصل یہ ہے کہ جب منع کر دیا تو حرمت پڑے۔ اب چاہے وہ عزیمت ہو کہ غیر عزیمت ہو، تاکید کرے کہ نہ کرے، ممانعت ہے تو حرمت کی دلیل ہے، الا ہے کہ رخصت کی دلیل نہیں۔ تو جب رخصت کی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں جنازے میں شریک ہو سکتی ہے اور کفن دفن میں شریک ہو سکتی ہے، تو پھر اس کو حرمت پر رہنے دیجیے۔ پھر دوسری علت جو حکمت اور عقلی علت اور حکمت سمجھ میں آتی ہے، وہ بھی دیکھیے کہ آخر کیوں عورتوں کو کہا گیا کہ جنازے کے پیچھے نہ جائے؟ کیونکہ جب جیسے جیسے وقت قریب ہوگا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر قبر میں اتارا جائے گا، یہ سب جو مناظر عورتیں دیکھے گی تو وہ سب نہیں کر سکے گی۔ یہ جو تکلیف دہ مناظر دیکھے گی تو پھٹ پھٹ کے رونے لگے گی، چلائے گی، واہ ویلا کرے گی، ناحقانی کرے گی، چیخ چلانے کا کام کرے گی، اور مٹی دینے میں ہو سکتا ہے کہ منہ کھل جائے، جسم کا کچھ حصہ کھل جائے تو خود بھی فتنے میں پڑیں گی اور دوسرے کو بھی فتنے میں ڈالیں گی۔ تو چونکہ وہ مشکلات اور مصائب کے اوپر مردوں کی طرح سے قوی نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر صبر کی قوت کم ہوتی ہے، رقیق القلب ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ واہ ویلا کریں گی۔ تو اس وجہ سے جو عقلی علت سمجھ میں آتی ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صاحب عورتوں کو جنازے میں نہیں جانا ہے۔ دوسری حدیث دیکھیے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے، الا کہ کوئی شرعی مصلحت ہو، کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو آنا چاہتا ہے، اس میں شریک ہونا چاہتا ہے، اور بہت تاخیر نہیں کرنی ہوگی، چند گھنٹے کی تاخیر سے وہ قریبی رشتہ دار اس کا جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، یا اصحاب العلم والفضل لوگ ہیں، اہل الصلاح والتقویٰ ہے، جو جنازے میں آنا چاہتے ہیں، ان کی اس وقت فلائٹ نہیں ہے،
किसी की मौत मसलन असर के बाद हुई है, हम चाहते हैं कि ईशा के बाद उसका जनाजा पढ़े और लोग उसमें शिरकत करना चाहते हैं और वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि साहब उनको सुबह फ्लाइट मिल जाती है, वो 8 बजे तक 9 बजे तक शरीक जनाजा हो सकते हैं, तो मैयत की मसलहत के लिए कि ज्यादा से ज्यादा अहले सलाह तकवा जनाजे में हाजिर हो, जो उनके लिए दुआए मगफिरत करे, उनकी अल्लाह ताला से बख्शिश की शफाअत करे। अगर इस तरह की मसलहत हो या जाड़े की रात है, रात में लोग जनाजे में शरीक कम होंगे, मिट्टी में शरीक कम होंगे, तो इसलिए दिन का इंतजार करें कि धूप निकल आएगी तो फिर 8-9 बजे तक चीजों तकवीर अमल में आएगी। अगर इस तरह की कोई मसलियत है तो इंशाल्लाह थोड़ी ताखिर करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोग 24-24 घंटे, 30-30 घंटे, 48-48 घंटे रोकते हैं। बेटा सऊदी में है, दुबई में है, तो वहां से वो ये जालंधर में है तो कह रहा है कि रोके रखो, हम आ रहे हैं। अरे तुम्हारा हक नहीं है जल्दी दफन करने से रोकने का, ये मैयत की हक की खातिर कहा गया है कि मैयत को की तजहीज और तकफीन में जल्दी करो, क्योंकि तो यही हालत होगी, या तो मैयत नेक है, अल्लाह का नेक बंदा रहा होगा या बंदी रही होगी, तो उसको क्यों उसकी आराम और आसाइश की जगह से रोके हुए हो, उसके और कब्र की नेमत के दरमियान या उसकी और उसकी रूह जो जन्नत में होगी उसके दरमियान तुम क्यों हारिज बने हुए? जाओ उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाओ, कब्र में दफनाओ उसको, ताकि वो कब्र की नेमतों से फायदा उठाए। और अगर वो गंदा आदमी था, फासिक और फाजिर आदमी था, नऊजुबिल्लाह, धड़ल्ले से गुनाह करता था, तजावुज हद करता था, शरई तालीमात को पायमाल करता था, तो उस फासिक और फाजिर को क्यों उस बदबूदार जुस्से को अपने यहाँ रखे हुए हो? जो बदअमल इंसान था, उसको जल्द से जल्द उसको अपनी गर्दन से उतारो, जल्द से जल्द उसकी तजहीज और तकफीन से फारिग हो और जिम्मेदारी से ओहदा बड़ा हो जाओ। यही तो हालत होगी। या तो अच्छा आदमी होगा तो उसकी और उसकी भलाई के दरमियान तुम रुकावट बन रहे हो, या बुरा आदमी है तो फासिक और फाजिर को अपने घर में रखे हुए हो। आदमी नेकोकारों की सोबत इख्तियार करता है, फासिक और फाजिर को अपने साथ नहीं रखना पसंद करता। तो इसलिए अगर कोई वारिस ये कहे कि नहीं रोको, तो ये जल्दी करने का जो मसला है ये वारिस के हक की रियायत नहीं है, बल्कि मैयत के हक की रियायत की खातिर। इसीलिए सही कौल ये है कि साहब दूर से आने वाले वारिस का इंतजार नहीं किया जाएगा और मैयत की तजहीज और तकफीन अमल में लाई जाएगी। हदीस देखिए, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अस्रि'ू बिल जनाज़ा फ़इन्नहा इन तक सालिहतन फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि व इन तक सिवा ज़ालिक फ़शर्रुन तज़अूनहु अन रिक़ाबिकुम। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आपने फरमाया अस्रि'ू बिल जनाज़ा, जनाजे में जल्दी करो। या तो ये जल्दी करने का हुक्म उमूमी है कि जल्दी उसको गुस्ल दिलाओ, जल्दी उसको कफन पहनाओ, जनाजे का एहतमाम करो, नमाज का कब्र में जल्दी उतारो, तमाम मामलात में जल्दी करो। चंद घंटों के अंदर में, जब तक कि कब्र खुदाई हो रही है, कब्र मुकम्मल नहीं होती है, दरमियान में तमाम बुनियादी उमूर से फारिग हो जाओ, ताकि जैसे ही कब्र तैयार हो 3-4-5 घंटे के वक्फे से उसको दफना दिया जाए। या खुसूसी इसरा मुराद है कि जब कंधे पर रख करके लाश को लेकर जा रहे हो शरीर के ऊपर, जब शरीर के ऊपर या ताबूत पर या खाट के ऊपर लाश हो तो चलने में जल्दी करो, जैसा कि आगे का लफ्ज़ बता रहा है, फशर्रुन तज़अूनहु अन रिक़ाबिकुम, वो बुरा जुस्सा जो तुम्हारे कंधे पर है उसको जल्दी से अपनी गर्दन से उतारो। इसका मतलब ये कि चलने के वक्त में जब आप उसको ले जा रहे हो मुसल्लल जनाज़ा की तरफ या कब्रिस्तान में दफन करने के लिए, तो तेज तेज चलो। तो चाल एक तो बहुत सुस्त रफ्तारी होती है और एक बहुत सुबुक रवि के साथ लोग चलते हैं, वो तेज चलते, लगता है कि जैसे कि दौड़ रहे हैं, दौड़ने के मुशाबे चलना होता है, और एक बीच का चलना होता है कि बहरहाल तेज तो चले, आम चाल से तेज चले ले चले, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रमल के साथ चल रहे हैं और दुल्की दे करके चल रहे हैं और बहुत तेज भाग रहे हैं कि डर है कि साहब कहीं मैयत खाट से बाहर ना आ जाए या उसके जिस्म का कोई हिस्सा फट ना जाए या पेट फट ना जाए वगैरह वगैरह। या इसी तरीका से जो लोग पीछे चल रहे हैं या जो लोग आगे चल रहे हैं उनको दौड़ा रहे हैं, आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इस तरह की कैफियत नहीं होनी चाहिए। जैसे आम चाल से थोड़ा तेज चलना चाहिए, जो आम चाल है उससे तेज चलना चाहिए, न एकदम बती रफ्तार हो और न ही बिल्कुल इसराए मुफरित हो, बहुत ज्यादा तेज हो जैसे कि दौड़ रहे लेकर, बल्कि तेज चले। तो या तो इसरा तमाम कामों के अंदर है, या फिर चलने के लिए जब जनाजा कंधे पर हो तो तेजी मुराद है, लेकिन चलिए उमूम पे रखिए, अच्छा है, ताकि जल्द से जल्द मैयत की तजहीज और तकफीन अमल में आ जाए। इल्ला ये कि अगर कोई शख्स
अचानक से मरा है तो थोड़ा ऐसा इंतजार करो, कहीं हो सकता है कि बेहोश हो गया हो, कई कई घंटे तक बेहोशी रहती है। बहुत सारे वाकयात से लोगों ने बयान किए हैं कि जब तजहीज और तकफीन का काम शुरू होने लगा और वो बेहोश था, उसको उठा करके जब ले गए खाट पर गुस्ल दिलाने के लिए, या जहां उसको गुस्ल दिलाना था तख्ते पर उसको लिटाया तो उठ के बैठ गया। कितने लोगों के ताल्लुक से ये भी आया कि वो बेहोशी में रहा, उसको गुस्ल दिला दिया गया, कफना दिया गया, नमाज पढ़ के जब कमरे में उतारने लगे तो बैठ गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो बेहोशी हो या एनेस्थेसिया वगैरह दिया गया हो और लगे कि साहब वो मर गया है, तो जरा सा देखना चाहिए जब तक कि मौत की तस्दीक और तहकीक अतिब्बा से ना हो जाए। माहिरीन अतिब्बा हर तरीका से देख रहे, चेहरा बदल जाए, गड्ढा हो जाए जी, या जो मर्दे वाले की सूरत बदलती है उस तरह की सूरत बदले, या जो मेडिकल जांच होती है वो मेडिकल टीम जांच करके जब तक कि उसकी मौत का फैसला ना कर दे उस वक्त तक आप उसकी तजवीज़ तकलीम का काम शुरू न करें, क्योंकि कभी कभी बेहोशी घंटों रहती है। बहरहाल जब मौत की तहकीक हो जाए कि मैयत मर चुका है तो फिर जनाजा में जल्दी करो, यानी तजहीज तकफीन के तमाम उमूर के अंदर जल्दी करो। ये हुआ इसराए आम, उमूमी तौर पर इसरा, या फिर जब ले जा रहे हो खाट को तो उस वक्त तेज चलो। वजह बताई इल्ला फइन्नहा इन तक सालिहतन, क्योंकि वो जनाजा जो शरीर के ऊपर है तो जनाजा कहते हैं। अगर वो सालिहा है यानी मैयत नेक है ईमान और अमल के एतबार से, दो ही हालत होगी, अल्लाह ताला गैब का इल्म जानता है। यानी ये तकसीम बता रहे हैं कि दो ही हालत होगी, या तो वो नेक होगा या बुरा होगा। नेक है कि बुरा है तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमारे सामने यही दो ऑप्शन है कि अगर वो नेक है वो खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलैहि, तो नेकी की तरफ उसको जल्दी बढ़ाओ, जहां उसकी नेकी का उसको कुछ सिला मिलने वाला है, उसकी जिस्म को कब्र में आराम मिलने वाला है, जन्नत की क्यारी बनने वाली है उसकी कब्र। अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को जन्नत की क्यारी बना दे। और अगर वो बुरा है वही तक सेवा जालिम, और अगर वो साले नहीं है, गैर साले है, बुरा इंसान है, फशर्रुम तज़ऊनहु अन रिक़ाबिकुम, तो ये जो शर है, ये जो जिस्सा है, ये जो बदबूदार जिस्सा है तुम्हारे जिस्म के ऊपर, या फासिक और फाजिर आदमी है, उसकी लाश को क्यों घर में रखे हुए हो, या कंधे पर क्यों देर तक चल रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता खड़ा मकाम, थोड़ा सा तेज चलो ताकि जल्द से जल्द इसको उतार सको गद्दर से और कब्र के हवाले कर सको। तो यही तो इल्लत होगी ना। तो इसलिए जनाजे में ताखीर नहीं करनी चाहिए तजहीद व तकफीर में, इल्ला ये कि मसलहत हो, शरई मसलहत हो, जिसमें से कुछ का जिक्र कलाम बात के शुरू में मैंने अर्ज किया। इस बात की एक और हदीस देखिए, कहाँ खड़ा होना चाहिए मैयत के जनाजे में, इमाम को कहाँ खड़ा होना चाहिए। औरत अगर मैयता हो तो कहाँ खड़ा हो, सर के पास खड़ा हो, सीने के पास खड़ा हो, कमर के पास खड़ा हो, कहाँ खड़ा हो। तो हदीस है सहीहैन की, अन सबरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सल्लैतु वरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इम्रअतिन मातत फी निफासिहा फ़क़ाम फी वसतिहा या फी वस्तिहा, फ़क़ाम फी वस्तिहा। समरा इब्न जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, एक औरत पर नमाज पढ़ी, यानी जनाजा की नमाज पढ़ी। सल्ला आला का मतलब होता है जनाजा पढ़ना, जो मर गई थी अपने निफास में, यानी डिलीवरी केस में मर गई थी। तो डिलीवरी के वक्त मर गई थी या डिलीवरी हो गई थी उसके बाद खून के बहाव में इंतकाल कर गई, बहरहाल जो भी कैफियत रही हो, लेकिन सबब मौत निफास है, बच्चे की विलादत या बच्चे की विलादत के बाद जारी होने वाले खून की कसरत रही हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। आगे जो लाश है औरत की, वो हालत नजासत में मरी है, हालत निफास में मरी है, लेकिन मरने के बाद तो वो नजिस नहीं रही, हुक्म शरई खत्म हो गया। फिर ये है कि साहब हम उस पर नमाज पढ़ रहे हैं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं, वो थोड़ी नमाज पढ़ रही है कि आप ये कहिएगा कि निफास वाली औरत पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। इमाम बुखारी ने बाब बांधा, बाब अस्सलातु इलन नुफासा। अगर सामने निफास वाली औरत हो, हाइज़ा औरत हो, हैज़ की हालत में मर गई हो या निफास की हालत में मर गई हो, तो उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ने में कोई हद नहीं है। अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बिल मुकाबिल लेटी हुई होती थी, कभी कभी जनाजे की तरह लेटी हुई होती थी। सजदा करते आप तो पाँव में खुचर मारते तो पाँव समेट लेती। कभी कभी आपकी चादर मुबारक हाइजा औरत के अपनी बीवी के जिस्म पर पड़ जाती, फिर आप उसको समेट लेते, कोई हर्ज की बात नहीं। तो अगर आगे
नापाकी भी हो और दिख नहीं रही हो तो आदमी रुक करके नमाज पढ़ सकता है। ये जाए कि वो मैयता है, अब वो नापाक नहीं रही, उसका हुक्म बदल गया इंतकाल के बाद, माशाअल्लाह। तो इसलिए इमाम बुखारी ने ये कहा कि किसी के जहन में ये ना आवे कि साहब जनाजा पढ़ने वाले के सामने एक नापाक औरत रखी हुई, अब वो नापाकी का हुक्म रहा नहीं उसको, इसलिए उन्होंने कहा कि नुफसा की तरफ रुक करके, यानी नुफसा का जनाजा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह समझनी है कि जो औरत हालत निफास में मरती है, बच्चे की विलादत के मामले में मरती है, हालत जचगी में, या उसके बाद भी इंशाअल्लाह खून के बहाव और रिसाव के वक्त में, तो वो हुक्म में शहीद के, जैसे पेट की बीमारी से मरने वाला, ताउन से मरने वाला, डूब करने मरने वाला, किसी मकान या किसी चीज के नीचे दब कर मरने वाला, आग में जल के मरने वाला, ये सब हुक्मी शहीद, यानी इंशाअल्लाह उनको अल्लाह ताला शहादत का दर्जा देगा अगर ईमान अमल वाले रहे होंगे तो। लेकिन दुनियावी एतबार से उनका हुक्म आम मैयत का है कि उनको गुस्ल दिलाओ, नमाज पढ़ो और कफन दो और उनको कब्र में उतारो। वो मारका का शहीद नहीं, जो मैदान जंग में शहीद हुआ है कि उसको खून आलूद कपड़े में बगैर नहलाए हुए आप दफन कर सकते हैं। जनाजा पढ़ने में इख्तियार है, शहीदों का जनाजा पढ़िए या ना पढ़िए। शोहदाए उहद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शोहदाए उहद को दफन किया था तो उनका जनाजा नहीं पढ़ा, बाद में 8 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुआ है, लेकिन है कि सल्लल्लाहु अलैहि शोहदाए उहद बाद समाने जब 30 सलावत 8 साल के बाद, समाने सलावत 8 साल के बाद या 9 साल के बाद आपने नमाज जनाजा पढ़ी। खैर, लेकिन जिस वक्त आपने दफनाया था उस वक्त जनाजा नहीं पढ़ा, तो इसलिए नाबालिग बच्चा जो मर गया हो बुलूगत से कबल उसके जनाजे पढ़ने न पढ़ने का भी अख्तियार है, चाहे तो पढ़े चाहे तो न पढ़े, लेकिन बेहतर है कि पढ़ लेना चाहिए। हत्ता के पेट का गिरा हुआ बच्चा जिसकी खिलकत बनी हुई हो, शक्ल सूरत बनी हुई हो, मुर्दा भी पैदा हो तो जनाजा पढ़ लेना चाहिए। अफजल यही है कि जाए कि पूरे महीने का बच्चा हो। और इसी तरीके से शोहदा है कि उनका जनाजा नहीं पढ़ा गया था, तो चाहे तो पढ़ ले चाहे तो ना पढ़े। तो जो मारके का शहीद है उसके लिए वो हुक्म है। बाकी जो हुक्मी शहीद है, ये दर्जे में तो शोहदा के दर्जे में है, लेकिन हकीकत में वो शहीद नहीं है, जिसमें ये औरत भी है निफास वाली जो विलादत के मामले में इंतकाल कर गई होगी, इसको गुस्ल दिलाया जाएगा, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जिस तरीके से आम मुर्दों को नहलाया और कफनाया जाता है उस तरीके से इनका मामला होगा। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ लगवाई, इसका मतलब ये हुआ कि जनाजे के अंदर भी सफ होनी चाहिए, वो भी नमाज है, इसके लिए आपने सफ का एहतमाम किया है। हदीस में हम पहले पढ़ चुके हैं कि 3 सफ होनी चाहिए, जिस पर 3 सफ लोग नमाज पढ़े इंशाअल्लाह उनकी सिफारिश, अल्लाह के मुवहिद बंदे की सिफारिश होगी तो कबूल की जाएगी इंशाअल्लाह। कहाँ खड़े हुए जब आपने जनाजा पढ़ा उस औरत का? तो फक़ाम फी वस्तिहा, औरत के बीचों बीच खड़े हुए, हाथ के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए, कमर के पास, ताकि कमर और हिप का जो हिस्सा है वो पर्दे में रहे आम मर्दों से। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि जब वो लाश ढकी हुई है, कफनाई हुई है, फिर उसके बाद ऊपर से चादर भी उड़ाई हुई है, तो इसमें पर्दे की क्या बात है? इसलिए शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये इल्लत हमारी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। कोई भी हिकमत हो, कोई भी इल्लत हो, कोई भी इल्लत हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर चीज की हिकमत और इल्लत को हम समझे ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि ऐसा किया है, औरत के बीच में खड़े हुए हैं, ठहरे हैं जनाजे के वक्त जब आपने जनाजा पढ़ा है, बीच के अंदर उसकी कमर के पास तो वही खड़ा होना है, और मर्द के सर के पास है, जैसा कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने सुनन में कि उन्होंने जनाजा पढ़ा मर्द का उसके सर के पास खड़े हुए, और फिर दूसरा जनाजा औरत का पढ़ा तो उसके कमर के पास खड़े हुए। तो पूछने वाले ने पूछा कि क्या ऐसे ही आपने रसूलुल्लाह को खड़े होते हुए देखा है, फर्क के साथ कि मर्द के सर के पास खड़ा हो इमाम और औरत की कमर के पास खड़ा हो? कहा कि हाँ, हक़ज़ा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस की सनद हसन है। तो इसलिए मर्द के सर के पास, सीने के पास नहीं, सर के पास, और औरत की कमर के पास, चाहे अब उसकी जो हिकमत हो अल्लाह बेहतर समझे। और कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि साहब आम नमाजियों से उसको पर्दा देने के लिए इमाम साहब खड़े हो जाए। बहरहाल कान जो भी हो, तो ये है जनाजे में खड़े होने की पोजीशन। तो औरत के बीचों बीच खड़े हुए, ये तो सही है इनकी रवायत है, लेकिन मर्द के सर के पास खड़े हुए जो अनस बिन मालिक की रवायत है, ये सुनन की रवायत है, तिरमिज़ी अबू दाऊद की रवायत। आगे देखिए हदीस, मय्यत की मौत के ऊपर सब्र करना लाज़िम। सब्र की एक किस्मों में से, सब्र की किस्मों में से एक किस्म यह है कि तकदीर के वो फैसले जो बज़ाहिर हमको
تکلیف دہ معلوم ہوتے ہیں ان پر ہم کو صبر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین حکیم ہے، اس کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں، اس لیے صبر کرنا چاہیے، صبر واجب ہے۔ عبادت الہی کے اندر بھی صبر مطلوب ہے ہم سے، کیونکہ صبر کے بغیر عبادت نہیں ہوگی۔ گناہوں کو چھوڑنے میں صبر مطلوب ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے روکیں اور تکلیف ہو تو برداشت کریں، اور اسی طریقے سے تقدیر کے جو فیصلے کڑوے کسیلے ہیں، جو بظاہر ہم کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں، جان اور مال پر جو آفت آئی ہوئی ہے، جو قریب کی جو موت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی صبر کرے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس کو قبول کرے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ موت کا فیصلہ اللہ نے کیا، اور جو فیصلہ اللہ کی طرف سے وہ ہو کے ہی رہے گا، ہم لاکھ جتن کرتے اس کو بچا نہیں سکتے تھے، اور ہم نے کیا بھی جتن، علاج وغیرہ جتنا کچھ ہو سکتا تھا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو لگایا، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اس کو لے کر کے گئے، جو بھی خدمت ہو سکتی تھی کیا، لیکن وہ جہاں پر نہیں ہوا۔ موت کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوا تھا، اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے تھے، تو اب اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ، اور قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ناراضگی حرام، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار حرام ہے، اور ناراضگی کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ بڑبڑ بول رہے ہیں، اناپ شناپ بول رہے ہیں، جو قضاء و قدر کو تسلیم کے نظریے کے عقیدے کے خلاف ہے، گال پہ تماچا مار رہے ہیں، گریبان کو چاک کر رہے ہیں، بالوں کو نوچ رہے ہیں، سر پر خاک ڈال رہے ہیں، واہ ویلا کر رہے ہیں، جیسے جاہلیت کی پکار پکاری جاتی تھی، ہائے میرا سہارا ختم ہو گیا، ہائے میری تو ریڑھ کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی، ہائے میرا تو سب کچھ لٹ گیا، وغیرہ وغیرہ جو جاہل عورتیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی اور بال مڈوانے والی جو اس وقت صدمے میں صدمے کی شدت اور پریشانی کی ہولناکی کے وقت بہت سی عورتیں، اور خاص کے غیر مسلم عورتیں اپنے بال کو مڑوا لیتی، ساؤتھ وغیرہ میں خاص ایک مندر ہے جہاں جا کر کے وہ پورا بال اتروا لیتی ہے، جڑ سے مڑوا لیتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے گریبان چاک کرنے والی، شور شرابہ کرنے والی، جاہلیت کے پکار واہ ویلا کرنے والی، یہ سب عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ہے کہ وہ میری امت کی عورتیں نہیں ہیں، برات کا اظہار فرمایا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ برات کا جو اظہار ہے یہ زجر و توبیخ کے لیے ہے، لیکن وعید کی حدیث ہے، اتنے زیادہ پورے نہیں کرنی چاہیے اور معاملے کو ہلکا نہیں کرنا چاہیے۔ کہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا کہ ایسی عورتیں ہماری امت نہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ میرے نہیں، میں ان کا کوئی نہیں۔ اب یہ تو عقیدہ اہل سنت والجماعت پڑھے لکھے لوگ جانتے ہی ہیں کہ صرف گناہ کبیرہ کا مجرد ارتکاب آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے۔ اگر کفر و شرک پر آدمی مرتا ہے، یا واجبات کی تکذیب کرتا ہے، یا حرام کو حلال سمجھ کے کرتا ہے اور تب مرتا ہے تو وہ مرتد ہی ہے، تو دائمی جہنمی ہے۔ لیکن ایمان پہ بڑا ہے، لیکن کبائر کا ارتکاب کیا، چاہے جیسے سنگین کبائر بھی ہو، اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے، لیکن خلود فی النار ایسے آدمی کو نہیں ہوگا جو توحید کے عقیدے پر بڑھے گا۔ یہ باتیں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اہل سنت والجماعت کی ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ صاحب اس کی تفصیل بیان کرنا اور اس کی تعویل لوگوں کے سامنے کرنا، گویا کہ وعید کی سنگینی کو کم کرنا ہے لوگوں کے سامنے۔ جیسے امام احمد وغیرہ علماء کہتے تھے کہ وعید کی نصوص کی زیادہ تفصیل اور تفسیر نہ کی جائے۔ بہرحال صبر کرنا لازم ہے ہر شخص کو، لیکن فطری طور پر عزیز و قریب کی موت پر انسان کا دل دکھی ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، کبھی کبھی آدمی روتا ہے، روتے 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 بھوک جاتا ہے اور آواز کے ساتھ رونے لگتا ہے، زار و قطار جس کو کہتے ہیں رونا، تو اس میں آواز بھی کچھ آ جاتی ہے، لوگ جب دلاسا دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واجب صبر اور رضا بقضاء اللہ و قدر ہی، اللہ کی قضاء و قدر پر رضا مندی کے خلاف نہیں، یہ کیونکہ یہ فطری بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھوں میں آپ کی نواسی آخری ہچکیاں لے رہی تھی، الحمدللہ وہ بچ گئی، وہ مرض میں مری نہیں، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، 16 مہینے کے ہو کر کے انتقال کر گئے، آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور ان کی موت کے اوپر جو آپ نے جملے کہے ہیں کہ وہ بہت ہی آزردہ خاطری کو بتا رہے ہیں کہ بہت آزردہ خاطر تھے آپ، کہ آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمزدہ ہے، لیکن اور ہم سے ہماری جدائی پر ابراہیم بڑے غمزدہ ہیں، لیکن ہم ایسی کوئی بات اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتے، ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتے جس سے ہمارا
रब नाराज होता हो। वला नकुल इल्ला मा युर्दी रब्बना सुब्हानहु व तआला, हम रजा इलाही के सिवा कुछ नहीं कह सकते। तो आपकी आंखों में भी आंसू रहे और कहा कि ये रहमत के आंसू हैं। तो दिल का गमजदा होना, आंखों का अश्कबार होना और आदमी का उदास होना अजीज और करीब की मौत पर या किसी मुसीबत के वक्त में, ये फितरत इंसानी है। लेकिन वो जो वावैला है और ये गिरेबान चाक कर रहे हैं और गाल पर तमाचा मार रहे हैं, आम तरीके से लोग शोक सदमे का और तकलीफ के वक्त में गाल पर तमाचा मारता है, वरना सीने को भी कर रहे हैं, सीने पर मार रहे हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से पर मार रहे हैं, या गिरेबान ये इसको कहते हैं जो जहां से सर झुकाते हैं कपड़े के अंदर, कुर्ते के अंदर, इसको गिरेबान कहते हैं। तो ये हिस्सा हो या आस्तीन को फाड़ रहे हैं या किसी भी चीज को फाड़ रहे हैं, कौली या अमली तौर पर कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जो वाजिब सब्र के मुनाफी है, तो ये काम लानती है और गुनाह कबीरा है, वला याज़ बिल्लाह। तो इसलिए सब्र और शकीबाई के साथ, सब्र और शकीबाई के साथ मुसीबत का मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला के फैसले को बसर व चश्म कबूल करते हैं। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके लिए सलावात है, बरकतें हैं, रहमतें। देखिए अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन कैस है। अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरे मिन अस्सालिक़ति वल हालिक़ति वश्शाक़ति। अब्दुल्लाह बिन कैस, जिनकी कुनियत अबू मूसा है, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार फरमाया है, सालिक़ा से, हालिक़ा से, शाक़ा से। सालिक़ा जो मुसीबत के वक्त में अपनी आवाज ऊंची करती हो, चीखती हो, चिल्लाती हो, नौहा खाली करती हो, ऊंची आवाज में रोती हो। वल हालिका, और इसी तरीके से बाल मुड़ने वाली, जो गम और मुसीबत के वक्त में बाल मुड़वा लेती है इजहार गम के लिए। वह शाक़ा, और अपना गिरेबान चाक करने वाली या कपड़ा फाड़ने वाली औरतें। ये सब अफआल जो हैं ये क़ज़ाए इलाही से आदम रज़ामंदी का पता देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर पर कहीं ना कहीं नाराजगी का पता देते हैं। इसलिए ये सब अमल हराम है। आगे देखिए, एक हदीस है, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत लम्मा इश्तका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा बाज़ निसाइही कनीसतन रअयनाहा बिअर्दिल हबशा युक़ालु लहा मारिया व कानत उम्मु सलमता व उम्मु हबीबता अतता अर्दल हबशा फज़करता मिन हुस्निहा व तसावीर फीहा फरफ़अ रअसहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल उलाइक इज़ा मात फ़ीहिम अर्रजुलु स्सालिह बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदा सुम्मा सव्वरू फ़ीही तिल्का सुवर उलाइका शिरारुल ख़ल्क़ इंदल्लाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, बीमारी के अय्याम में, मरज़ुल मौत में, जिससे आप जाँ बरना हुए, जिस बीमारी से आप उठ न सके, रफ़ीक़ आला से जा मिले, उसी बीमारी में आपकी बाज़ बीवियों ने जिक्र किया कि उन्होंने जब हिजरत हबशा किया था, ये पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई थी, मक्के से हबशा के लिए, दारुल कुफ्र से दारुल अम्न की तरफ, तो वहां उन्होंने एक कनीसा देखा था। और ये जिक्र किया उम्मे सलमा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ने, जैसा कि जिक्र आ रहा है, उन्होंने एक कनीसा देखा था अर्ज़ हबशा में, युक़ालु लहा मारिया, जिसका नाम उन्होंने कनीसा का नाम रखा था मारिया। मारिया नाम का कनीसा था। कनीसा ईसाइयों के इबादत खाने को कहते हैं। उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा ये दोनों अर्ज़ हबशा हिजरत करने के लिए गई थी अपने अपने शौहरों के साथ। बहरहाल इन्होंने जिक्र किया फज़करता मिन हुस्निहा, उस कनीसे की खूबसूरती, ज़ाहिरी तौर पर जो खूबसूरती होती है, अच्छी इमारत थी, रंग रोगन अच्छा था, बिल्कुल कनीसा सजा बना हुआ था, खूबसूरत था। वह तस्वीर फीहा, उसमें तस्वीरें भी नस्ब थी। बहुत से कन्या इसमें देखिए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ख्याली तस्वीर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सूली पर लटकाया हुआ दिख रहे हैं। बहुत से पॉप और पादरियों की भी तस्वीरें होती हैं, इनके स्टेचू लगाए हुए होते हैं या फ्रेम आवेजा किए होते हैं तस्वीरों में, इस तरह की चीजें थी, इनका उन्होंने जिक्र किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की नजाकत को समझा और उम्मत को ऐसे मौके पर, जबकि आप बीमार थे, लेटे हुए थे, उठ के बैठना, सर उठाना आपके लिए मुश्किल था, ऐसे वक्त में आपने हालत की और इस मसले की संगीनी और तौहीद की अहमियत को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद को वाज़ेह किया और कहा कि उलाइकी इज़ा मात फ़ीहिमुर रजुलुस सालिह, ये जो
जमात थी, ये जो कौम थी यहूद नसारा की, जब इनमें कोई मर्द सालेह मर जाता, कोई मर्द सालेह मर जाता, इनके मजहब का कोई पौप मर जाता, बड़ा पादरी मर जाता, तो बनो अला कब्र ही मस्जिद, उसकी कब्र पर मस्जिद बना डालते। या तो मस्जिद की तामीर कर देते कि इमारत बना देते, या मस्जिद या कब्र पर सजदा करते। अगर इमारत नहीं भी बनाते हैं, कब्र पर सजदा करते हैं, या कब्र की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, या कब्र के दाएं बाएं नमाज पढ़ते हैं, ये समझ करके कि ये बुक़ा, ये जगह मुतबर्रक है और यहाँ नमाज और दुआ कबूल होगी, अगरचे अल्लाह ही के लिए करते हो, फिर भी ये अमल हराम है। और अगर कब्र वाले के लिए नमाज पढ़ रहे हैं और कब्र को सजदा कर रहे हैं, तब तो ये शिर्क ही है, इस्लाम से आदमी खारिज हो जाए। तो कहा कि मस्जिद बना डालते थे या फिर उसको सजदागाह बना लेते थे, बगैर इमारत तामीर किए हुए उस पर सजदा करते थे। जैसा कि कब्रों को देख लीजिए, मस्जिद नहीं बनाते हैं, बहुत सी जगहों पर तो कब्रों पर मस्जिद बना डाली है, एक किनारे में बीच में कब्र है और दाएं बाएं आगे पीछे नमाज पढ़ते हैं। और कहीं ये होता है कि साहब कब्र तो नहीं बनाई हुई है, मस्जिद तो नहीं बनाई है, लेकिन कब्र के पास जाकर के नमाज पढ़ते हैं। कोई कब्र को सजदा कर रहा है, अब कोई ये कहेगा कि हम अल्लाह को सजदा करें, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उस जगह पे नमाज पढ़ रहे हैं, उस इहाते में पढ़ रहे हैं जिसमें कब्र है, कि ये जगह मुतबर्रक है, नमाज और दुआ हमारी कबूल होगी, फ़हाज़ा हराम। और अगर कब्र वाले के लिए इबादत है तो जाहिर है कि ये शिर्क है, गैरुल्लाह के लिए इबादत हो रही है। तो कहा कि इनमें जब कोई आदमी मर जाता तो उसकी कब्र पर सजदा करते, या सजदागाह बना लेते, नमाज वहां पढ़ते, या मस्जिद ही बना डालते, इमारत ही तामीर कर देते। सुम्मा सव्वरू फीही तिल्का सुवर, और उन तस्वीरों को, नेक लोगों की तस्वीरों को, स्टेच्यू को उसमें नस्ब कर देते थे, लगा देते थे। अब ये तस्वीर चाहे तिमसाल हो जिसका साया जमीन पे पड़ता हो, या पेंट हो, कपड़े वगैरह पर हो, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पर्दे में जो आलाम थे, निशानात थे, या कुछ तस्वीरें थी, तस्वीर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में बार बार आ रही थी, जानदार की तस्वीरें थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के घर में जो पर्दा लटका हुआ था, आपने बड़हमी का इजहार फरमाया, चुनांचे उन्होंने उसको चाक कर दिया तस्वीरों को, और उसको पापोश बना दिया, तकिया बना दिया, जिसके पर आप बैठे। तो कोई भी तस्वीर जानदार की, चाहे वो स्टेच्यू की शक्ल में हो, या पेंटिंग की शक्ल में हो, कपड़े पर हो, या दीवार पर हो, यह अमल हराम है। उसको बदलना है, मस्क कर देना, हार देना, और अगर तिमसाल मुजस्समा हो तो उसको तोड़ देना। तो फरमाया कि उसमें सूरतें या तस्वीरें उसमें नस्ब कर दी। उलाइका शिरारुल खल्क़ इंदल्लाह, ये लोग अल्लाह के नजदीक बहुत बुरे हैं, प्याल के वजन पड़े, शिरार शरीर की जमा, ये लोग अल्लाह के नजदीक, अल्लाह की निगाह में बहुत बुरे लोग। लिहाजा जो लोग इस उम्मत के भी कब्रों के साथ इस तरह का मामला रवा रखते हैं, नेकों की कब्रों पर जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, या उनसे दुआ करते हैं, या उनके जरिए दुआ करते हैं, सारा अमल हराम है। और अगर उनको पुकारते हैं कि तू झोली भर दे, तू बिगड़ी बना दे, तू साहिब औलाद बना दे, तब तो ये शिर्क है, वला याज़। एक और हदीस देखिए, इसी से मुताल्लिक हदीस है, इसी मजमून की हदीस है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ही राविया है। अन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मरज़िही अल्लज़ी लम यक़ुम मिन्हु, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस मर्द में फरमाया था, उस बीमारी में जिससे आप उठ न सके, यानी दाई अजल को लब्बैक कहा। क्या फरमाया आपने? लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, उस वक्त आप यहूद नसारा पर लानत फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को, कबूर अंबियाहिम, और बाद रवाते वसालिहीम, अपने नबियों की और अपने नेककार लोगों की, नेक लोगों की कब्रों को उन्होंने मस्जिद बनाया, सजदागाह बनाया, या मस्जिद की तामीर कर दी। क्यों ऐसा आप फरमा रहे उस वक्त? ताकि आपके साथ ये मामला उम्मत न करे और आपकी कब्र पर सजदा न करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ये दुआ फरमाई। कभी किसी दौर में अहद सहाबा से लेकर के आज तक कभी किसी दौर में किसी ने वहां पर सजदा नहीं किया, कब्र रसूल के पास सजदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, या अंदर जाकर के दुआ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी अहले बिदअत के जमाने में रहा होगा, वहां दुआ करते रहे हो तो और बात है, लेकिन नमाज किसी ने नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो 3 दीवारों से ऐसा मुसल्लस जाविया से घिरा हुआ है कि किसी तरफ से भी अगर आप दाएं बाएं खड़े होते हैं, कब्र का रुख नहीं होता है। अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र को सनम न बना जिसकी पूजा और परस्तिश की जाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आपने ये बात कही मरजुल मौत में कि अल्लाह यहूद नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बनाया, सजदागाह बनाया। हजरत आयशा कहती है, वलौला ज़ालिका, अगर ये अंदेशा ना होता जो आपको उस वक्त लायक हुआ बीमारी में कि कहीं आपकी कब्र के साथ भी ये सलूक उम्मत न करे आगे चल करके, तो लउबरिज़ा कब्रुहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खुल के होती, बाहर होती,
عام قبرستان میں ہوتی، بقیع غرقد میں ہوتی، لأبرز قبر، آپ کی قبر باہر نکال دی جاتی، حجرے میں آپ دفن نہیں کیے جاتے، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، لیکن آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کی قبر بھی لوگوں کے لیے سجدہ گاہ نہ بن جائے۔ اور ایک حدیث اور بھی آتی ہے جس میں سند میں کلام ہے تھوڑا، کہ صاحب انبیاء جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں جو صحیح ہے ان کی روایت ہے، اس میں جو علت بتائی ہے وہ علت یہی ہے کہ صاحب آپ کی قبر کے ساتھ ناروا سلوک امت کسی دور میں نہ کرے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں دفن کیے گئے جہاں آپ کی موت ہوئی۔ یا تو یہ علت ہے یا دونوں علت ہو سکتی ہے کہ انبیاء جہاں مرتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے۔ ایک اور حدیث ہے، دو حدیث بچ گئی اس باب میں، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہی میت کے اوپر آہو بکا کرنا، چیخنا چلانا، اور اہل جاہلیت کی نقل کرنا، جاہلیت کی پکارنا، جاہلیت کے جتنے کام ہیں، جس کام کی اضافت جاہلیت کی طرف ہو وہ ناجائز ہے، حرام کام۔ لیس منا، آپ نے فرمایا کہ وہ میرا امتی نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جب یہ بات کہتے ہیں تو یہ گناہ کی کبیرہ ہونے کی دلیل ہے، لیس منا اگر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا امتی نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہونے کی دلیل، یہ حرام عمل۔ لیس منا، وہ شخص ہمارا امتی نہیں ہے، من ضرب الخدود، جس نے اپنے گالوں پر تماچے رسم کیا غم کے وقت میں، اظہار غم کے لیے، وشق الجیوب، اور گریبانوں کو چاک کیا، جیب کہتے ہیں اس پٹن کو جس سے آدمی سر کپڑے میں ڈالتا ہے، تو جس نے اپنے گالوں پر تماچا رسید کیا یا جسم کے کسی بھی حصے کو مارا، وشق الجیوب، آپ نے گریبان کو چاک کیا، عام طریقہ سے لوگ غم کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں سے لیا اور پورا دامن پھاڑ دیا، دو حصے میں کرتے کو کر دیا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار، واہ ویلا، واہ جبلا، واہ سیدہ، کیا ہمارے سردار مر گئے، کیا پہاڑ مصیبت کا ہم پر ٹوٹ گیا، ہائے میں کیسی رہوں گی، ہائے میرا تو سہارا ہی چلا گیا، ہائے میں تو لٹ گئی، ہائے وائے وائے، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے، نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ واجب صبر کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے عدم رضا کا اظہار ہے، اس لیے وہ آدمی ہمارا امتی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو صبر کے ساتھ مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا چاہیے۔ حدیث ہے عجب لامر المومن ان امرہ کلہ خیر، مومن کی ہر معاملے میں بھلائی ہے، اگر خوشی پہنچتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، اور تکلیف اور غم لاحق ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ آخری حدیث، جنازہ میں شریک ہونے والے کو چاہیے کہ صرف نماز پڑھ کے نہ لوٹے، بلکہ چاہیے کہ تدفین میں بھی شریک رہے، مٹی بھی دے، اور جب قبر تیار ہو تو اس کے لیے سبات قدمی کی بھی دعا کرے۔ تو اس طرح سے وہ اگر وہ جنازے سے لے کر کے تدفین کے عمل تک شریک رہتا ہے، اور جنازے میں حاضر ہونے کا مطلب علماء نے کہا ہے کہ میت کے گھر سے شریک ہو اور اس کے ساتھ وہ آئے جنازہ تک اور پھر قبرستان تک جائے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ مقصود جنازے کی نماز میں شریک ہونا اور دفن میں شریک ہونا ہے، تو اگر وہ اپنے گھر سے بھی سیدھا آ گیا مصلی الجنازہ پر تو انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اہل میت کے یہاں جائیں اور جہاں سے وہ لاش اٹھائی جا رہی ہے، جہاں تک نماز کے لیے لائی جا رہی ہے، پھر وہاں سے قبرستان لے جائی جائے گی، اگر آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اگر اس لاش کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ شہیدہ کے معنی میں، جنازہ میں حاضر ہونے کے معنی میں 100% رعایت کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنازہ میں حاضر ہوا اس وقت تک رہا حتی یصلی علیہا، انتہائی غایت کے لیے ہے حتی، تو علت تعلیلیہ نہیں، علت نہیں بتائی جا رہی ہے، کب تک رہا جنازے کے ساتھ، جب تک کہ نماز پڑھی گئی اس وقت تک جنازے کے ساتھ رہا، فلہ قیراط، تو اس کو ایک قیراط ملے، ومن شہدہ، اور جو جنازے کے ساتھ حاضر رہا موجود رہا حتی تدفن، یہاں تک کہ وہ میت دفن کر دیا گیا، فلہ قیراطان، تو اگر تدفین تک رہا، مٹی میں بھی شریک رہا تو 2 قیراط لے کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو شروع میں یہ حدیث نہیں معلوم تھی تو جاتے تھے نماز پڑھ کے واپس آ جاتے تھے، جب بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے معلوم ہوئی حدیث تو کہا کہ صاحب
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تائید کی، تب کہا کہ یہ ضیعنا قراریط کثیرۃ، تو ہم نے بہت سارے قیرات کو ضائع کر دیا لاعلمی کی وجہ سے۔ تو اب اس کے بعد وہ اہتمام کرنے لگے، باقاعدہ مٹی دے کر کے آتے تھے۔ فلہ قیراتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، قیل کہا گیا ومل قیراتان یا رسول اللہ، قیراتان کیا ہے؟ تو آپ نے جو تفسیر بتائی اس تفسیر کو لینا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ قیرات ایک رتی وزن ہوتا ہے سناروں کے یہاں، یا ترکہ بانٹنے والے قیراتوں میں تقسیم کرتے ہیں مال کو، وہ سب مراد نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ قیراتان کیا ہے، تو آپ نے کہا مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑ کے معنی۔ یہ دو قیرات کیا؟ دو بڑے پہاڑ۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اصغرہما، ان دونوں پہاڑوں میں سے جو چھوٹا پہاڑ ہے وہ جبل احد کے معنی، جبکہ جبل احد مدینہ کے لمبے اور اونچے ترین پہاڑوں میں ہے۔ تو جبلین عظیمین کا مطلب کہ احد پہاڑ سے بھی بڑے، اور جو چھوٹا ہوگا، دو بڑے پہاڑوں میں جو چھوٹا پہاڑ ہوگا وہ مثل جبل احد کے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بڑا پہاڑ ملے گا ثواب کا وہ احد پہاڑ سے بھی اونچا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ مغفرت کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ جیسے بیماری میں توبہ وغیرہ کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، زندگی میں توفیق دی، بیماری میں بندے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تائب ہو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اس کے نبی نے اتنا بڑا عظیم ثواب رکھا ہے جنازہ پڑھنے کا اور دفنانے کا اور مٹی دینے کا، کہ آدمی اس ثواب کی لالچ میں زیادہ سے زیادہ اہل صلاح اور تقوی لوگ جائیں گے، اور اس کے لیے خلوص کے ساتھ، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تم نے کا کوئی جنازہ پر نماز پڑھے تو مخلص ہو دعا کے اندر، اخلصوا لہ الدعا، اخلاص کے ساتھ کرو، کیونکہ وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے۔ تو اس طریقے سے ثواب کو پانے کے لیے ایک لوگوں کا گویا کہ ایک ریلا آ جائے گا جنازے میں شریک ہونے کے لیے، اور ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنے گا۔ تو اس طریقے سے یہ شفاعتیں ہوں گی لوگوں کی طرف سے، اہل ایمان اہل توحید کی طرف سے، اہل توحید کے لیے، تو یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ تو وحید کا کتنا بڑا فائدہ! آپ خود دیکھ لیجیے، چھوٹا عمل ہے، عمل قلیل ہے، ایک آدھ گھنٹے کی بات ہے کہ آپ جنازے میں جا رہے ہیں اور اس کو نماز پڑھ کر کے دفنا کے لوٹ رہے ہیں، تو دو بڑے پہاڑ، جس میں چھوٹا پہاڑ وہ پہاڑ کے برابر، بڑا تو اس سے بھی بڑا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے زندگی میں لوگ جنازے میں شریک ہوں اور مٹی دے کر کے لوٹے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شرکائے جنازہ، شرکائے تدفین کتنے ثوابوں کے پہاڑ لے کر کے لوٹ رہے ہوتے۔ تو اس لیے اس معاملے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ ذو الفضل عظیم ہے، عمل قلیل پر اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی کے ساتھ ہم کتاب الصلاۃ سے الحمدللہ فارغ ہو گئے، جو لمبا چیپٹر کافی دنوں سے چل رہا تھا ہمارے ساتھ۔ اب جو اس کے بعد جو باب ہے وہ کتاب الزکوٰۃ کا ہے۔ جزاک اللہ خیرا شیخ۔ بھیا بارک اللہ فیک۔ کوئی شخص اگر نماز جنازہ میں شامل نہ ہو سکا دوسرے ملک میں رہنے کی وجہ سے، تو بعد میں کیا قبر پہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور قبرستان میں نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہے کیا؟ ہاں، ممانعت تو ہے۔ فرض نماز تو بالکل نہیں پڑھنی ہے، سنت تو بالکل نہیں پڑھنی ہے، ایون جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن چونکہ قبر کے اوپر جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے قبر کے اوپر نماز دلیل کی روشنی میں آدمی جب بھی کبھی آئے گا، ہفتہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ 2 مہینہ کے بعد، جب تک اہل علم نے کہا کہ قبر ہری ہو، تازہ ہو، بہت پرانی اور بوسیدہ قبر نہیں ہوئی ہے، تب تک جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی نے 1 مہینہ کہا، کسی نے 3 دن کہا، کسی نے 1 ہفتہ کہا، کسی نے مہینہ کہا، کسی نے کہا ہمیشہ پڑھ سکتا ہے جب آئے گا۔ تو بہرحال قبر کے اوپر جیسے سر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قبر کے نیچے سر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور عورت بڑی ہے تو اس کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے جنازہ پڑھے۔ لیکن غسل الجنازہ الگ ہونا چاہیے قبرستان سے، یا قبرستان کے اس حصے میں ہو جہاں آگے قبر نہ، کیونکہ لا تصلوا الی القبور جو ہے، قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو، یہ نماز عمومی طور پر جیسے کہ رکوع اور سجدے والی نماز کو شامل ہے، فرائض و نوافل کو شامل ہے، اسی طریقہ سے صلاۃ الجنازے کو بھی شامل ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ باہر پڑھے۔ لیکن صلاۃ الجنازہ کا معاملہ اخف ہے، تھوڑا ہلکا ہے، کہ اگر وہ قبرستان میں بھی پڑھ لیا جائے میت کے اوپر تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر جنازہ پڑھا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ اگلا سوال ہے شیخ، جنازے کو ویٹ کروانا تھوڑے مدت تک، اس کی دلیل ہے کیا؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس تھوڑا انتظار، کہ جس میں کہا ہے کہ عزیز و قریب آدمی آ سکتا ہو
جلدی سے آ سکتا ہو یا اہل صلاح و تقوی آ سکتے ہو، چند گھنٹے کی دیری مصلحت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں کہ صاحب مہینوں مہینہ یا ہفتے بھر اس کو رکھے ہوئے ہیں، 3 دن 4 دن رکھے ہوئے ہیں۔ آج کل وہ ایک باکس سلجہ نما آتا ہے، اس کے اندر ڈال دیتے ہیں برف میں کہ لاش تازہ رہے گی، سمجھا کہ نہیں، اور اس کو بنا کر کے خوب بیچ رہے ہیں، اور لوگ خرید بھی رہے ہیں، گاؤں گاؤں تک خرید کے لا رہے ہیں تاکہ وہ میت کے ساتھ ناروا سلوک کریں۔ نیک آدمی کو قبرستان پہنچانے کی جلدی کرنی چاہیے، برا آدمی ہے تو اس کو گھر سے باہر نکالنا چاہیے اور گردن سے اتارنا چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ سلاجے میں رکھ دیا کہ باڈی تو خراب ہوگی نہیں، باڈی تو خراب ہوگی نہیں، تعفن تو ہوگا نہیں، اسی لیے سلاجے کے اندر برف کے ڈبے کے اندر ڈال دیا اور 2 دن کے لیے رکھ لیا، بیٹا دبئی سے آئے گا تو جلاتا ہوگا۔ واللہ یہ تو بالکل ناروا سلوک ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑی تاخیر ہو چند گھنٹوں کی، جس میں عزیز و قریب سے آ جائے، 100-200 کلومیٹر سے آنے والا ہے آ جائے، یا دلی سے فلائٹ پکڑ کے آ جائے گا، صبح چلا کے شام تک آ جائے گا، تو چلیے انتظار کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صاحب صلاح و تقویٰ نیک لوگوں کی شرکت متوقع ہے، رات میں نہیں آ سکتے ہیں، کل صبح آ جائیں گے تو رکھا جا سکتا ہے 9 بجے دن میں۔ لیکن یہ کہ صاحب 2 دن 3 دن تک رکھنا، یہ تو بالکل اس حدیث کے خلاف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان تک صالحۃ فخیر تقدمونها الیہ، اگر وہ میت نیک ہے تو کیوں اس کے اور اس کی جنت میں کے درمیان سے رکاوٹ بنے ہو، نعمت کے درمیان رکاوٹ اور حرج بنے ہو، اور برا ہے تو کیوں اس بری لاش کو اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے؟ کون آدمی بری لاش کو، گندی لاش کو رکھتا ہے جو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے خراب ہے؟ تو اب اس طریقے سے پیشہ ور لوگوں نے یہ سلاجہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور گاؤں میں لوگ اپنی اپنی لاشوں کو 2 دن 3 دن تک رکھنے کے لیے اس کو کرائے پر لے آتے ہیں، 1000-2000 روپیہ بھاڑا دے کر کے لے آتے ہیں۔ یا گاؤں کے بچے سے جو دلی ممبئی کلکتہ حیدرآباد میں رہتے ہیں، وہ خرید کر کے گاؤں والے کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ لو بھائی لاش کو رکھو 2 دن 3 دن کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ اگلا سوال ہے شیخ، بہت سارے لوگ ساری زندگی شرک اور بدعت میں مبتلا رہتے ہیں اور موت کے آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو کیا وہ جنت کے حقدار ہے یا وہ معاملہ اللہ کے اور ان کے بیچ میں ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم، لیکن صرف کلمہ اگر پڑھتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنا اس وقت ان کے لیے کافی نہیں۔ جو آدمی زندگی میں جب تک صحت رہی ایمان اور عقیدے کے خلاف عمل کرتا رہا، اور اگر زبان سے کسی نے کہہ دیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور اس نے پڑھ لیا، تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، جب تک کہ اس کی زندگی میں جب تک وہ صحت مند تھا، حالت ہوش و حواس میں تھا، اس وقت تک واجبات اور فرائض پر کاربند نہ رہا ہو۔ واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے شیخ، اگر کوئی بڑے مشہور عالم کا انتقال ہو جائے تو کیا ان کے انتقال کا اناؤنسمنٹ مساجد میں کرنا چاہیے؟ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اناؤنس مسجد میں بغیر مائک وغیرہ کے کرنا چاہیے۔ لوگوں کو خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ کو خبر دے، ہم نے آپ کو خبر دیا، آپ نے اپنے کسی بھائی کو خبر دیا، اس نے کسی اور کو خبر دے دیا، تو اس حد تک مجرد خبر پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب، یا اگر نمازی حضرات ہے تو اگر وہیں تک معاملہ جاتا ہے، مسجد تک ہی اگر مائک ہے کہ صاحب لوگوں کو خبر دے رہے ہیں تو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریے، تو آپ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ شیخ اکثر دیکھا جاتا ہے شیخ کہ میت کے سامنے ٹھہر کر ان کی بیوی ہے تو ان کا جو بھی وہ اماؤنٹ شادی میں دیتے وہ معاف کر دیتے، یا بعض لوگ ٹھہر کر قرضہ معاف کرتے، تو ایسا معاف بولنے سے معاف ہو جاتا شیخ؟ اس سب کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، معاف کرنا اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آدمی اگر اپنے حق کو ساقط کر دے تو ساقط ہو جائے گا، اور اگر نہیں ساقط کرتا ہے تو اس کے متروکہ مال سے بیوی کو مہر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے دوسروں کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، کوئی کفارہ تھا اس کے اوپر یا کوئی دیت تھی یا کوئی بھی معاملہ تھا تو وہ سب ادا کیا جائے گا، اور بندے کا قرض تھا تو وہ بھی دیا جائے گا، اللہ یہ کہ بندہ معاف کر دے۔ لیکن اللہ کے حقوق اگر دیت کی شکل میں ہے، روزوں کی شکل میں ہے، تو ان کو تو پورا کرنا پڑے گا۔ دیت کیا ہے؟ دیت تو بندے کا حق ہے۔ کفارہ ہے جیسے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے، یا 10 روزہ 10 مسکین کو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے، قسم کا کفارہ وغیرہ ہے، تو یہ سب اس کے مال متروکہ سے تو دینا ہی پڑے گا۔ بندے کا قرض ہے، وہ اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو لے، اگر اس نے مال متروکہ چھوڑا ہے۔ لیکن یہ کہ قبرستان میں یہ اعلان کروانا کہ بھائی میت کے ذمہ کوئی قرض ہے، وہ اس کے وارثان فلاں صاحب اعلان کرتے کہ آپ ان سے مل لیجیے، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی قرض لینے کا عادی رہا ہو اور لوگوں کا قرض لیتا ہو اور دینے کا مزاج نہ ہو، تو اس طرح کے ایک شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ آپ جانتے تھے پہلے سے کہ یہ قرض دیا کرتا ہے، اور اکثر لوگوں کو ٹرخاتا رہتا ہے
تو ہے کیا قرض؟ تو کہا کہ ہاں ہے 3 دینار ہے. تو کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھوں تاکہ قرض والوں کا قرض نہ ڈوبے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرض لے لیتے ہیں تو پھر دینے کا نام ہی نہیں لیتے. تو ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس قرض کو اپنے ذمہ لیا. کہا یا رسول اللہ وہ علیہ، وہ دینار 3 میرے اوپر ہے، میں لیتا ہوں ذمہ، میں ادا کر دوں گا. تب آپ نے نماز پڑھا. ایک واقعہ تھا جس میں آپ نے پوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے. ہماری وہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ ہم یہ پوچھیں اور ہم جنازہ نہ پڑھاوے. ہم نہیں پڑھاوے گے، دوسرا مولوی آ کے پڑھا دے گا. اور جس کا قرض لیے ہوا ہے وہ یا تو معاف کر دے اپنے اور رب کے درمیان اس کو، یا نہیں تو اگر ہیوی اماؤنٹ ہے تو کون معاف کرے گا؟ وہ کل کو ثبوت لے کے پہنچ جائے گا اس کے گھر پر، تحریر ہوگی قرض کی کہ یہ تمہارے والد نے مجھ سے 2 لاکھ روپے لیے تھے، یہ دیکھو گواہوں کے دستخط ہے، یہ ان کے دستخط ہے. تو اس لیے یہ ایک فارمیلٹی ہے جو لوگ قبرستان میں اور مسجد میں اعلان کرتے اور کراتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. آپ جو سوال کر رہے ہیں غیبانِ نماز کے بارے میں، شیخ صاحب نے پچھلے دروس میں واضح کر دیا، برائے کرم وہ ویڈیو دیکھ لیں آپ لوگ. اگلا سوال ہے شیخ، کیا عورتیں جب جنازے کی نماز مسجد میں پڑھتی ہے تو انہیں بھی ایک صف چھوڑ کر نماز پڑھنا ہوتا ہے کیا؟ ایک ساتھ چھوڑ کر نہیں، ایک قرات انشاءاللہ ثواب ملے گا. اگر وہ مسجد میں ہے اور جنازہ مسجد میں لایا گیا ہے تو عورتیں اگر پڑھتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. لیکن یہ ہے کہ صاحب ان کو جنازے کے پیچھے اگر کہیں جنازہ آبادی سے باہر جا رہا ہے یا مسلح عید پر جا رہا ہے تو عورتیں اپنے گھروں سے نکل کے وہاں نہیں جائیں گی، الا ایک ان کے آنگن میں لے آیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ منگوایا کہ صاحب میں پڑھوں گی جنازے کو، تو کہا گیا کہ مسجد جنازہ ہے. تو کہا کہ اتنی جلدی بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء نام کی عورت کے 2 بیٹوں کا جنازہ آپ نے مسجد میں پڑھا تھا. تو اگر کوئی عورت کہے کہ صاحب آدمی عالم تھا میرے گھر لیا اور اس لاش کو، اور وہاں کچھ عورتیں اکٹھا ہوں صف میں کھڑی ہو کر کے جنازہ اگر پڑھ دیتی ہے اور پھر وہ اندر چلی جائیں اور مردوں کو کہا جائے کہ بھائی اٹھاؤ یہاں سے، تو کوئی حرج کی بات. جی شیخ، میت کا جسم جب قبر میں خراب ہونے لگتا ہے تو کیا اسے تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہونے لگتا ہے؟ مطلب میت کا جسم جب قبر میں خراب ہونے لگتا ہے تو کیا اسے تکلیف ہاں ہوتی ہے؟ نہیں، اب یہ تو تکلیف ہونے کا ہوتا ہے کہ میت کو دفن کرنے والے کو تکلیف ہوگی. اگر تعفن ہو گیا یا باڈی خاص کی گرمی میں جو گلنے لگتی ہے یا خراب ہونے لگتی ہے یا اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں جو شرکا جنازے میں جا رہے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو لوگوں کی شرکت کم ہو جائے گی. تو اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ جلدی کرو. باقی رہا کہ یہ تو خراب تو اس لیے ہو رہے کہ موسم خراب ہے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ صاحب یہ بدبو اور تعفن پیدا ہو گیا اس کی باڈی کے اندر تو یہ پاپی آدمی ہے اور گنہگار رہا ہوگا اور ایسا ہو رہا ہوگا، اور اگر نہیں ہے اس طرح کا معاملہ تو نیک رہا ہوگا، تو یہ سب نیکی اور بدی کی کوئی علامت نہیں ہو سکتی. جنازے کی نماز کی امامت کا زیادہ مستحق کون ہے، قریبی رشتہ دار یا مسجد کا امام؟ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وارثان کو حق ہوگا. بعض فقہا نے ایسا کہا ہے، لیکن بہتر قول یہی ہے کہ صاحب جو امام قریہ ہے، امام محلہ اور مسجد کا جو امام ہے وہ زیادہ حق ہے. جی، جنازے کے سر کے پاس ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ جنازہ صفوں کے پیرلل ہو یا جنازے کے پیر قبلے کی طرف رہیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. جنازہ اتر دکن رہے ہمارے یہاں اتر اور دکن رہے. قبلہ ہمارا پچھم ہے تو اتر دکن رہے گا، ہم اس کے سر کے پاس کھڑے گے، اور عورت ہے تو اس کی کمر کے پاس کھڑے گے. پاؤں پچھم رہے اور سر پورب رہے، یا سر پورب پچھم رہے پاؤں پورب رہے، ایسا نہیں، اتر دکن میں ہونا چاہیے. میت کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو سفر کروانا وصیت کے نام پہ، کیا یہ درست ہے؟ اگر وصیت ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں احترام نہیں ہے میت کا. ضروری نہیں ہے کہ ہر وصیت کو نافذ ہی کیا جائے. اگر اس نے وصیت بھی ایسا کیا ہو کہ میری باڈی کو لے جانا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ لانے میں حرمت ہوتی، احترام پامال ہوتا ہے اور کئی دن لگ جاتے ہیں اور لاش کہیں پڑی ہوئی ہے اور کئی دن کے بعد آتا ہے معاملہ، تو اور خاص کر کے ایکسیڈنٹل موت ہوئی ہے اور اس کے کئی پارٹ ہو گئے ہیں باڈی کے، اور وہاں پر لوگ ہیں اپنے جو اس کی دیکھ ریکھ کریں گے اور اس کی تجہیز و تکفین ٹھیک طریقے سے عمل میں آئے گی، تو گھر والوں کو صبر کرنا چاہیے اور ان کو وہی دفنا دینا چاہیے. یہ وہ وصیت نہیں ہے کہ اس کی تنفیذ نہ کرنے پر بال بچے گنہگار ہوں. میت کی مصلحت جس میں ہو وہ دیکھنے کا ہے.
شیخ جی اب ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے شیخ. اکثر شیخ قبرستان میں جب گئے بعد بتایا جاتا ہے کہ خبروں کے اوپر سے مت چلو، سائڈ سے چلو، تو یہ ممانعت ہے کیا شیخ کچھ؟ بہتر ہے کہ قبروں کو روضہ نہ جائے، اور قبروں کو روضہ نہ جائے، قبروں پر چلا نہ جائے. اور یہ قبر کی بے حرمتی ہے. قبروں کے درمیان چلنے والے ایک شخص کو آپ نے کہا یا صاحب السبتین، سبتی جوتا والے، ایسا چمڑے کا جوتا جس پر بال نہ ہو، جیسے ہم لوگ کا ہوتا ہے نا چمڑے کا جوتا جس پر بال نہیں ہوتا ہے، دباغت دے کر کے بال کو اڑا دیا جاتا ہے، چمڑا پکائی کر دی جاتی ہے اور اس سے جوتا بند کہ قبروں کے درمیان چل رہا تھا، قبروں کو رود رہا تھا. تو اسی لیے من باب احترام قبروں پر نہیں چلنا چاہیے. اگرچہ ثابت ہے کہ صاحب بعض صحابہ کرام قبر پر ٹیک لگا کے لیٹ بھی جاتے تھے. کچھ لوگ عثمان بن مظعون کی لمبی قبر ہوتی تھی، اس کو چھلانگ لگاتے تھے، لڑکے سب لونگ چھلانگ لگاتے تھے کہ کون اس قبر کو پار کر دیتا ہے، تو کوئی پار کر جاتا تھا، کوئی قبر پر ہی گر جاتا تھا. تو یہ سب چیز ہے، لیکن بہرحال وہ امکانی حد تک قبر کو روزنا نہیں چاہیے اور ان پر چلنا نہیں چاہیے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين